بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ شاید آپ کی زندگی بدلنے والی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے باوجود پیسہ آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں؟ کبھی اچانک خرچے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کمائی رک جاتی ہے، کبھی گھر میں برکت ختم سی لگتی ہے، اور سب سے درد والی بات تب ہوتی ہے جب انسان ہر کوشش کر کے تھک جاتا ہے لیکن حالات نہیں بدلتے۔ کچھ لوگ کم محنت میں بھی سکون اور برکت والی زندگی جیتے ہیں اور کچھ لوگ پوری جان لگا دیتے ہیں پھر بھی جیب خالی ہی رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا رشتہ صرف محنت سے نہیں بلکہ ہمارے رات کے کچھ کاموں سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں دوستو، اسلام ہمیں صرف نماز اور روزے ہی نہیں سکھاتا بلکہ وہ عادتیں بھی سکھاتا ہے جو انسان۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا بنا اسکپ کیے۔ سب سے پہلا کام، سونے سے پہلے استغفار کرنا۔ دوستو، آج ہم سب پریشان ہیں، کسی کو پیسے کی ٹینشن، کسی کو نوکری کی، کسی کو گھر کے خرچوں کی، لیکن بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی بار ہمارے گناہ بھی رزق رکنے کی وجہ بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں استغفار کی اتنی تاکید کی گئی۔ جب انسان رات میں سونے سے پہلے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ بند رزق کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی انسان کا دل ہی گندگی سے بھر جائے تو وہاں برکت کیسے آئے گی؟ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی قریب آتی ہے۔ آج سے سونے سے پہلے کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ شروعات میں شاید آپ کو کچھ محسوس نہ ہو، لیکن دھیرے دھیرے آپ کی زندگی ضرور بدلنے لگے گی۔ دل ہلکا لگے گا، گھر کا ماحول بدلنے لگے گا، اور سب سے خاص بات، رزق میں سکون بھی آنے لگے گا۔ دوسری بات، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا۔ بہت لوگ رات میں موبائل لے کر لیٹ جاتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، فالتو ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہی وقت اگر اللہ کے کلام میں لگ جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ سورہ ملک صرف ایک سورہ نہیں بلکہ انسان کے لیے رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، قرآن سے رشتہ رکھنے والے انسان کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ جب انسان رات میں اللہ کا کلام پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے گھر میں نور آتا ہے، اور جہاں نور آتا ہے وہاں تنگی زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ اگر پوری سورہ نہیں پڑھ سکتے تو دھیرے دھیرے شروعات کرو، لیکن موبائل اسکرول کرنے سے اچھا ہے کہ کچھ منٹ قرآن کو دی جائے۔ تیسری بات، رات میں سونے سے پہلے صدقہ کی نیت کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے رات میں صدقہ کیسے؟ تو سنیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر صدقہ پیسے سے ہو۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تو آپ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے دل سے دعا کرنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کی نیت کرنا، یہ سب بھی نیکیاں ہیں۔ لیکن ایک عادت بہت خاص ہے، رات میں سونے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے کل بہتر رزق دیا تو میں اس میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا یا کروں گی۔ دوستو، اللہ اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ نکالتا ہے۔ اور یاد رکھنا، صدقہ کبھی مال کم نہیں کرتا بلکہ کئی مصیبتیں آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف صدقہ کی وجہ سے اپنی زندگی بدلتے بھی دیکھی ہے۔ چوتھی بات، رات میں دل صاف کر کے سونا۔ یہ بات شاید آپ کو چھوٹی لگے لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ آج لوگ باہر سے تو اچھے دکھتے ہیں لیکن اندر سے نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ کسی سے جلن، کسی سے دشمنی، کسی کی کامیابی دیکھ کر دکھ، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی ہے؟ دوستو، جس دل میں نفرت ہو وہاں رحمت دیر سے آتی ہے۔ اسی لیے سونے سے پہلے ہر انسان کو دل سے معاف کرنا سیکھو۔ ہو سکتا ہے سامنے والا غلط ہو، لیکن معاف کر کے سکون آپ کو ہی ملے گا۔ اور جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پانچویں بات، رات میں وضو کر کے سونا۔ بہت لوگ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ سنت ہے، اور سنت میں برکت ہوتی ہے۔ جب انسان پاک حالت میں سوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب سوچئے، جس انسان کے لیے فرشتے دعا کریں اس کی زندگی میں برکت کیوں نہیں آئے گی؟ آج لوگ مہنگے مہنگے طریقے ڈھونڈتے ہیں لیکن اصلی سکون اور برکت سنت میں چھپی ہوئی ہے۔ چھٹی بات، سونے سے پہلے فون بند کر کے دعا کرنا۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل بن چکا ہے۔ لوگ رات کے 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، فالتو چیزیں میں وقت خراب کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دماغ پریشان رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ دوستو، رات کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اور اللہ کے بیچ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف 5 منٹ بھی دل سے دعا مانگ لو
تو اللہ سنتا ہے۔ دعا میں اپنے رزق کے لیے مانگو، اپنے گھر کی برکت کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اور سب سے ضروری حلال کمائی مانگو، کیونکہ ہر پیسہ برکت والا نہیں ہوتا۔ کئی بار زیادہ پیسہ بھی انسان کو سکون نہیں دیتا، اور کئی بار تھوڑے پیسے میں بھی انسان خوش رہتا ہے۔ اصل چیز برکت ہے۔ 7ویں بات، تہجد کا مہتو۔ اب میں جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان سچ میں چاہتا ہے کہ اس کی حالات بدلیں، اس کا رزق کھلے، اس کے گھر میں برکت آئے، تو تہجد شروع کر دیں۔ رات کا وہ حصہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دوستو اس وقت کی دعا خالی نہیں جاتی۔ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ اللہ سے سیدھی بات ہے۔ بہت لوگوں نے کہا کہ جب سب راستے بند ہو گئے تب تہجد نے راستہ کھول دیے۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار شروع کرو، لیکن دل سے کرو۔ 8ویں بات، ماں باپ کے لیے دل سے دعا کر کے سونا۔ آج لوگ پیسہ تو چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کی دعا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس گھر میں ماں باپ خوش ہوتے ہیں وہاں برکت خود چل کر آتی ہے۔ رات میں سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر اور صحت کی دعا کرو۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ یقین مانیے، ماں باپ کی دعا سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ 9ویں بات، حرام کمائی سے بچنے کی نیت۔ آج بہت لوگ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں، لیکن غلط راستوں سے آیا پیسہ کچھ سمے کے لیے خوشی دے سکتا ہے لیکن سکون نہیں۔ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ کبھی نہ کبھی مصیبت بن کر واپس آتا ہے۔ اسی لیے رات میں سونے سے پہلے یہ دعا ضرور کیا کرو، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کی زندگی بچا سکتی ہے۔ 10ویں بات، اللہ پر بھروسہ کر کے سونا۔ بہت لوگ رات میں چنتا لے کر سوتے ہیں، کل کیا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے، گھر کیسے چلے گا۔ لیکن دوستو، جس اللہ نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال سکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن اندھیرا نہیں۔ کبھی کبھی رزق دیر سے اس لیے ملتا ہے کیونکہ اللہ آپ کو اس سے بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے رات میں چنتا نہیں، توکل لے کر سویا کرو۔ آج کی دنیا میں لوگ پیسہ کمانے کے 1000 طریقے بتاتے ہیں لیکن دل کا سکون نہیں بتاتے۔ اسلام ہمیں صرف کمانا نہیں بلکہ برکت والا جیون جینا سکھاتا ہے۔ تو آج سے کوشش کیجئے کہ آپ کی رات صرف موبائل اور ٹینشن میں نہ گزرے بلکہ کچھ وقت اللہ کے لیے بھی ہو۔ یقین مانیے، جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی وہ نہیں لگا سکتا۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے ہیلتھی گائز۔